إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة الانبیاء آیت نمبر 35 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرات، دنیا کی زندگی میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے۔ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔
گزشتہ خطبات کے اندر آپ کے سامنے کچھ فتنوں کی اقسام رکھی گئی تھی۔ آج کے اس خطبہ میں بتایا جائے گا کہ ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ ان فتنوں سے، ان مصائب اور مشکلات سے بچ سکے۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ توحید پر قائم رہنا۔ فتنوں کے دور میں مسلمان کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہی عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو تعلیم دیتا ہے کہ اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی فتنہ آتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے۔ جب آزمائش اللہ کے حکم سے آتی ہے اور یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اللہ رب العزت کی قضاء اور تقدیر کا حصہ ہے، اور اس مصیبت اور مشکل اور آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نکال سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 11۔ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو پھر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ ہی اس مصیبت، اس آزمائش سے اسے نکالتا ہے۔ مگر ہم صبر کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم فوری طور پر رد عمل کر دیتے ہیں۔ جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، پھر اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ آپ کے حق میں کرنے والا نہیں۔ تو حضرات، مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ایک مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ ہی اسے دور کر سکتا ہے، اللہ ہی اسے ہٹا سکتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایک امام سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جسے کوئی مصیبت آتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ پھر اس مصیبت اور پریشانی سے اسے نکالتا ہے، اس آزمائش میں اسے ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ تو میری بات پلے سے باندھ لیں کہ توحید پر ثابت قدم رکھنا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس آزمائش اور مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ۔ دوسری بات، فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ان فتنوں سے انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، ان فتنوں سے بھی جو ظاہر ہیں، ان فتنوں سے بھی جو پوشیدہ ہیں، اللہ کی پناہ طلب کیا۔
پھر فرمایا، صحابہ کہنے لگے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما باطنا، ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان سے بھی جو ظاہر ہیں، ان سے بھی جو پوشیدہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، مسلم کی حدیث ہے، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں فتنہ دجال سے۔ خود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت، جب آپ نماز پڑھ لیں، فقل، تو آپ دعا کیا کریں، آپ اللہ سے کہا کریں، دعا کیا کریں۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور جب تو اپنے بندوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جب تو فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر۔ اور سیدنا ابو ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فتنۃ لا ینجی منہا الا دعاء، جب فتنہ واقعہ ہوتا ہے تو اس سے دعا ہی نجات دلا سکتی ہے۔ فتنوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہی ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے جب کسی پر آزمائش آئے تو اللہ سے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا۔ اور تیسری بات، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب فتنوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنیوں کی طرف یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو فتنوں کے دور کے اندر کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن جو خلفاء ہیں ان کے طریقے پر ضرور عمل کرنا۔
میری سنت کو اختیار کرنا، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرنا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعا نہ چھوڑنا، وإیاکم ومحدثات الامور، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد شریف میں آپ نے فرمایا سنت کو مضبوطی سے تھام، اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو اپنا لینا۔ ان کے دور کے اندر بھی بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، مگر انہوں نے ان فتنوں کو کچل دیا، تو خلفائے راشدین کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کئی مواقع پر یہ فرمایا کہ اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم گمراہ نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، اے لوگو میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں یقیناً میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُم بِهِ، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اسے مضبوطی سے تھام۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بعد یعنی اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔ کتاب و سنت پر مضبوطی سے جم جاؤ، کتاب و سنت کو اختیار کرنا۔ دین نام ہی کتاب اللہ کا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ آج امت مختلف فرقوں کے اندر جو بٹی ہوئی ہے، اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج امت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، کوئی امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہا ہے، کوئی امام مالک کی تقلید کر رہا ہے، حالانکہ کسی قرآن کی آیت کے اندر یا اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر کسی جگہ یہ نہیں آیا فلاں امام کی اطاعت کرو۔ قرآن و حدیث کے اندر ایک ہی بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی امام کو تھام لینا؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن و حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے نبی بار بار یہ کہہ رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ وہ ہوتا ہے جو بنیاد سے ہٹ جاتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن و حدیث بنیاد ہے، جو قرآن و حدیث سے ہٹ گیا وہ فرقہ۔ قرآن و حدیث پر آنا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، تو پھر چونکے چنانچے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اس پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کر لیں، کیا واقعی اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا؟ کیونکہ بہت ساری باتیں پھیلا دی گئی ہیں جو احادیث نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، من گھڑت روایات لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے فضل سے بائی بائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یاد کرو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ، اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرات، اختلافات ہیں امت کے اندر، اور اللہ نے اس کا حل بتایا۔ جب اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اختلاف ہو جائے اسے فلاں امام کی طرف لوٹا دو، فلاں امام کی طرف لوٹا دو، نہیں، فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ کی طرف لوٹا دو، قرآن سے فیصلہ کروا لو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لو۔ اور ان سے، اب رسول اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کی احادیث موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا۔ تو تیسری بات یہ ہے، فتنوں کے دور کے اندر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ اسے گمراہ ہونے نہیں دے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل، طلب العلم علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے، کس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کس چیز سے اللہ نے ہمیں روک دیا۔ کم از کم اتنا ہر شخص کو علم ہونا چاہیے، اور ایک جماعت، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو مکمل طور پر دین کا علم حاصل کرے۔ سورہ التوبہ میں 122 نمبر آیت میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ایسے لوگ، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں۔ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کروائیں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں، شاید کہ وہ برے کاموں سے بچیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ایک جماعت سب لوگ نہیں، کم از کم کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے
جو دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کر کے اپنے لوگوں میں واپس آئیں اور انہیں ان فتنوں سے آگاہ کریں جو دنیا کے اندر نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں ہر گھر سے کم از کم ایک بندہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے۔ آپ کے 2 3 4 5 بچے ہیں تو اس میں سے ایک بچے کو عالم بنائیں، ایک بچے کو دین کی تعلیم حاصل کروائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے علماء کو، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء کو جو ہے نا وہ یہ زمینی حقائق کا نہیں پتہ۔ اور علماء کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ تو پھر پتہ کس کو؟ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو واقعتاً زمینی حقائق کا نہیں پتہ، لیکن یاد رکھیں جو علماء ہیں، جو صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کا علم جن کے پاس ہے، ان کو اگر زمینی حقائق کا نہیں پتہ تو پھر کسی کو نہیں۔ علماء جو ہیں یہ فتنوں کے آگے بند باندھتے ہیں۔ تو حضرات بات یاد رکھیں کہ دین کا علم حاصل کریں، دین کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ بچے جو ہیں کل کو وہ دین کے آگے جو ہے دین جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان کے آگے وہ کھڑے ہو سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھیں آج کل ہمارے میڈیا پر نا یہ رمضان المبارک آتا ہے تو جو سارا سال گانے گاتا رہا، فلموں اور ڈراموں میں کام کرتا رہا، وہ آ کر وہ دینی پروگرام شروع کرتے اور لوگ پھر ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے شکنجے میں نہ آنا۔ اور جو سارا سال گانے گاتا رہا، جو سارا سال ڈرامے جو ہے نا وہ کرتا رہا، فلمیں بناتا رہا، اب وہ دین سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ہے۔ اس طرح کے پروگراموں سے دین نہ لینا، ان کے پاس دین نہیں ہے، یہ تمہیں راہ راستے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دین کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ علماء سے دین سمجھنا، علماء کے پاس آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے دلوں سے کھینچ لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ وہ علماء کی ارواح کو قبض کر کے علم کو اٹھائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو اللہ موت دے گا، بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے۔ جاہلوں کو، یہ جاہل جو میڈیا پر آ کر جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا دینی پروگرام ہے، اس کو دیکھو، لوگ ان کو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ فتویٰ کس سے لینا ہے؟ جس کے پاس دین کا علم ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، جس نے سارے جو ہے سال جو گانے گاتا رہا، جو ڈراموں میں کام کرتا رہا، فلموں میں کام کرتا رہا، وہ اس کے پاس تو ڈراموں کی باتیں ہیں، اس کے پاس تو قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت روایات ہیں۔ تو دین سیکھنا ہے، علماء کے پاس آئیں۔ علماء جو ہیں یہ فتنوں کے آگے بند باندھتے ہیں، فتنوں کے اندر رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمیں علماء کا ساتھ دینا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ مزید کسی موضوع پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، قرآن و حدیث پر مضبوطی سے قائم رکھے، عقیدہ توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔